گمراہیوں کی رات میں نورِ ہدا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس کی توفیق سے یہ خلاصہ تفسیر قرآن اس کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا جس مالک نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہر روز آ رہا ہوں۔ اللہ پاک میری کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ آپ سب کو اس کا بہترین اجر دے اور اس قرآن کے ساتھ ہمیں ہماری نسلوں کو سچی محبت عطا فرمائے۔ آج ہم چوتھا پارہ اس کی سمری بیان کریں گے۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، جو اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب ہم گھر کی کوئی چیز کسی کو دیتے بھی ہیں تو ہم وہ دیتے ہیں جو یوزڈ ہوتی ہے، ہم وہ دیتے ہیں جس کو سمجھتے ہیں اب یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز جس کو میں اور آپ پیارا سمجھتے ہیں جب وہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مدینے میں کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی انہیں بڑی محبت تھی اس باغ سے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں آئے اور آ کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اسے قبول فرمائیں اور جیسے چاہے استعمال کریں، جیسے چاہے استعمال کریں۔ تو انہوں نے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دی ہے۔ اس سے ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایون اگر کو آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے، صدقہ بھی کوئی دینا ہے نا، تو کسی اچھے سے مشورہ کر کے دے تاکہ آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ لگیں۔ آگے جا کے اسی چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان پر حج کے فرض ہونے کا حکم بیان کیا اور بتایا کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ اور میں نے پوچھا، صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال، ان کے درمیان 40 سال۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اتحاد امت اور فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اپنے برے عملوں کی وجہ سے تم دوزخ کے کنارے جا چکے تھے، مگر نعمت بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمت اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بائی بائی بنا دیا۔ بڑا ضروری ہے ہم ہر طرح کے حسد سے بچیں، بغض سے، کینے سے، اندر نفرتیں چھپا کے رکھنا، اندر ہی اندر۔ پنجابی چ لوگ آندے نے آئے ہوئے صحیح دنداں تھلے پی چھڑاں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ ہیں۔ اندر کو صاف کرنا، پاک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس عبادت کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقے سے زیادہ اجر ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو عبادت، نماز، روزے اور صدقے سے زیادہ اجر ہے، آپ نے فرمایا وہ دو لڑے ہوئے شخصوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آج کے چوتھے پارے میں اللہ پاک کا سارے اللہ کے فرمان ہیں، مگر میں آج کے اس معاشرے سوسائٹی جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جس میں چاچا چاچی، پھپھا پھپھی، گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، مسئلے، بلانا نہیں ایک دوسرے کو، 20 سال سے ایک دوسرے کو منہ نہیں لگانا، بلیو می اللہ میں توفیق دے ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں۔ یہ پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت کسی نے چلے جانا ہے، ایسے کوئی سانس کب کسی کا ٹوٹ جانا ہے، کیا کرنا ہے دلوں میں اتنا کچھ چھپا کے، اتنے بغض، اتنا کچھ اندر رکھ کے۔ یہ دل اس کو خالص اللہ کی محبتوں میں لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ گزار کے ہم زندگی چلے جائیں۔ ان نفرتوں سے کاش ہم بچ جائیں، کاش اللہ میری باتوں میں یہ اثر دے کہ جو بھی آپ سن رہے ہیں نا، بلیو میں اس مبارک مہینے میں
ان تمام لڑائیوں جھگڑوں اندر کی ذہنی کشمکشوں دل کے اندر کے بغض حسد کینہ ان ساری چیزوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے محبت عطا فرمائے اللہ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں مجلس سے قائم کرتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اللہ فرمایا میری محبت ان پر واجب ہو گئی ہے کاش ہمیں اللہ کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے واقعے کا ذکر کیا اللہ نے کیسے مطلب مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد کی 3000 فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے اور یہ جو فرشتے اتارے گئے ان خاص یہ فرشتے تھے نا جو مومنین کے دلوں کو اطمینان بخشتے تھے آگے ایک بار پھر سود کی ممانعت کا ذکر کیا اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ گناہ گاروں کو پھر امید دی کہ امت کے گناہ گاروں کو نوید مغفرت دی کہ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کے کام کر دیے ہیں تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے پلٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کو بخشنے والا ہے سبحان اللہ یہ اپرچونٹی ہے یہ موقع ہے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ہم جاب پہ نہیں کہتے ایک باری موقع میں دے دو میں اگو غلطی نہیں کرتا ہم بڑی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ گیو می اے چانس یہ اللہ کی طرف سے پکار ہے یہ موقع ہے یہ جان ہے مخلص ہو کے واپس آ جائیں اللہ بڑا خوش ہوئے گا آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کے واقعے کا ذکر کیا اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاقی عظمت کا اظہار کیا کہ آپ نے مطلب معاف کیا اور مسلمانوں کے لیے مطلب آپ عظیم رحمت ہیں اللہ نے فرمایا آپ اللہ کی عظیم رحمت ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عظیم اخلاق عطا فرمایا تھا آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ غزوہ احد کی جو تکالیف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو جیسے آپ نے فرمایا تھا ان جو تیر والے صحابہ تھے انہیں حکم فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا 2 ایکسٹریم کنڈیشنز آپ نے بیان فرمائی تھیں کہ ایک کہ ہم جنگ جیت جائیں سب کچھ ہو جائے مگر اس وقت بھی نہیں ہلنا جب تک میرا حکم نہ ہو اور دوسرا ایون ہم مارے جائیں تب بھی نہیں ہلنا جب تک میرا حکم نہ ہو مگر اللہ نے فرمایا یہ جو تکلیف آئی اس کی مین وجہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پھرنا تھا تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نجات اتباع مصطفیٰ میں ہے یہ امت کو سکھانے کے لیے یہ ایک سبق تھا آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ کہنا تو درکنار اپنے ذہن کے کسی گوشے میں بھی انہیں مردہ گمان نہ کرنا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا وہ اس پر بڑے خوش ہیں یہ بڑی بات ہے کوئی جان دے کہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا یہاں اعلیٰ حضرت نے اور فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا اور 2 جہاں سے بھی جی نہیں برتا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اصل میں جان دے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ جان سے مال سے ہر چیز سے بڑا ہے اس لیے وہ قربانی دے کے یہ پیغام دیتا ہے آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آیات جو آگے آتی ہیں ان میں بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے اور یہ جو گردش لیل و نہار ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہیں بہت کچھ ہے ریفلیکٹ کرنے کے لیے سوچنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے دیکھیں ایک گاری اگر کوئی گھر والے چھوڑ کے کئی چھٹیوں پہ گئے ہوتے ہیں اگر 2-4 مہینے وہ گھر نہیں رہتا مٹی سے بھر جاتا ہے اس کائنات کو بنانا بھی بہت بڑی بات ہے مگر چلانا سسٹینر دیکھیں کیسے ہر کوئی سٹارز ہیں ہر کوئی اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے کیسے یہ سب کچھ ہے سبحان اللہ بہت کچھ ہے ریفلیکٹ کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آگے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو حالت قیام میں بیٹھے ہوئے کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں
اور یہ اسی وقت ممکن ہے، اولیاء صوفیاء فرماتے ہیں جب یہ قلب ذاکر ہو جائے، دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے، پھر ہر حال میں بندہ ذکر کرتا ہے۔ اور یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کر کے کہتے ہیں یہ لوگ، اے ہمارے پروردگار، تو نے اس نظام کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کائنات اور اس میں تمام جو تم نے رموز، اسرار و رموز رکھے، جو ایک نظم و ضبط رکھا ہے، اس کو ایک نہ نظر آنے والی ایک طاقت ہے جو کنٹرول کر رہی ہے۔ آگے وہ مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی جلالت کی عقیدت میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کے دائی کی آواز سنی اور ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ اصل میں یہ کیا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کے بندہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نہ آپ اور میں نہیں بھی تھے تو یہ چل رہا تھا نظام، نہیں بھی ہوں گے تو یہ چلے گا۔ تو اس سب کو دیکھ کے بندہ اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے، جانتا ہے اپنی حقیقت سے، جب واقف ہوتا ہے تو کہتا ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہی نہیں، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، بلکہ یہ بھی یہاں دعا میں سکھایا گیا کہ خاتمہ بھی یا اللہ ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ فرمانا۔ آگے اے ہمارے پروردگار اپنے رسولوں کی زبانی جو ہم سے جو وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما کر ارشاد فرماتا ہے میں کسی بھی مرد اور عورت کے عمل خیر کو ضائع نہیں کروں گا اور دین کی راہ میں سب کی قربانیوں کو بہترین جزا دوں گا۔ اور اس صورت میں، یہ جو صورت آل عمران ہے، اس کی آخری آیت میں فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت نصیحتیں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورہ نساء شروع ہوئی ہے، مدنی صورت ہے، یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے لمبی صورت ہے۔ اس صورت میں رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی، یہ جو کتنی بیویاں انسان رکھ سکتا ہے ان کی تعداد، وراثت کے احکام، معاشرے سے بے حیائی کے خاتمے، اور اس کے بعد محرمات نکاح کہ کدھر نکاح نہیں ہو سکتا، اور والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، ان کا تفصیل کے ساتھ ان معاملات کا ذکر ہے۔ آگے جا کے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل ڈیٹیلز کے ساتھ بیان کیے ہیں، جو اس سمری والے کہہ لیں کہ سمری کے سکوپ میں نہیں آتے کہ وراثت کی ان ساری مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ جیسے ہم نے پہلے پاروں میں ہم نے نکاح کے، طلاق کے، حیض کے، قسم کے، روزے کے مسائل کے بارے میں بات کی کہ انہیں سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح وراثت کے مسائل کو بھی اپنے طور پہ علیحدہ صحیح طرح جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، تاکہ کسی طرح ہم جاتے جاتے اللہ کی نافرمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور وراثت کے بھی تقسیم کرنے سے پہلے جب میت چلی جاتی ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے کفن دفن کا جو اخراجات ہیں، اس کے بعد اس کے ذمہ جو قرض ہے، وہ ساری چیزیں جب مائنس ہو جاتی ہیں، اور یا اس نے کوئی وصیت کی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں جب مائنس ہو جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 1/3 جو اس کا مال ہوتا ہے، 1/3 حصہ جو ہے نا اس کی وصیت اس پہ نافذ ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں ساری ہو جاتی ہیں، پھر اس پر باقی جو وراثت کا جو لاز ہیں، وراثت کے رولز ہیں، وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ جو بدکاری کرنے والے ان کی، اللہ تعالیٰ نے جو بدکاری کرنے والے ان کی سزا کا بیان کیا اور فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں نا ان کے لیے بخشش و مغفرت کا مژدہ ہے۔ اینڈ پہ اسی یعنی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کا ذکر کیا، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بانجیاں کے ساتھ، ساس کے ساتھ یعنی بیویوں کی مائیں، ان کی دادیاں، خواہ کتنے اوپر درجے پہ ہو، منکوحہ بیوی یعنی جس کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ہے معاشرت کا، اور یعنی اس کی کسی اور شوہر سے بیٹی کے ساتھ بھی نکاح حرام۔ اسی طرح اپنے نسلی بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایک ہی وقت 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرے، بیک وقت سائملٹینیسلی 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ ہاں، ایک کے ساتھ نکاح میں تھی، فوت ہو گئی، عدت کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس طرح نسبی رشتے سے 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح رضائی بہنوں کا بھی ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا حرام ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ جن عورتوں سے نسب کے رشتے سے نکاح حرام ہے، نسب کے رشتے سے، ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہے۔ تو اس پہ چوتھا پارہ کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمارے دل اور دماغ کو روشنی عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو اجر دے جو کنٹینیوسلی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی کوشش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور کمی بیشی غلطی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گمراہیوں کی رات میں نور خدا